حافظ احسان احمد صاحب آئینی و قانونی ماہر ہیں. انہوں نے صاحب اب اس کیس سے میں جس طرح یہ لیول پلینگ فیلڈ والا معاملہ تھا وہ تو واپس لے لیا, لیکن جو ریویو کا کہا جا رہا ہے کہ جو بلے کا نشان واپس لیا ہے اس ریویو میں کیا ہوگا؟ یعنی اب ڈیفرنٹ بینچ سنے گا وہ کیس. تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہم ریویو میں جائیں گے اور 5 رکنی بینچ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ اسامہ. یہ ہے کہ یہ جو کیس سنا گیا تھا یہ آرٹیکل 184(3) کے نیچے نہیں سنا گیا تھا سپریم کورٹ کے اندر. یہ آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن کے نیچے پشاور ہائی کورٹ نے اپنی جورسڈکشن کو استعمال کیا اور اس کے خلاف جو اپیل تھی وہ آرٹیکل 185 کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آئی تھی. اور اگر آرٹیکل 185 کے اندر سپریم کورٹ کے اندر کوئی کیس آئے تو اس آرٹیکل 188 کے نیچے جو ہے وہ ریویو ہوتا ہے, اور ریویو کے لیے وہی سیم بینچ ہوتا ہے جس نے یہ کیس کو سنا ہو. تو لہٰذا اس کے اندر 5 ممبرز بینچ کا کوئی سوال نہیں ہوگا, یہ 3 ممبرز بینچ کا ہے. لیکن میں اس کی طرف ایک اور امپورٹنٹ اشارہ کرنا چاہوں گا. وہ اشارہ اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کی عدالت کے اگر آپ اعتماد ہے یا جس طرح کا پاکستان کی عدالت نے فیصلہ کیا ہے جو سب سے بڑی سپریم کورٹ آف پاکستان کی عدالت ہے, اگر آپ اس کے اوپر کرٹیسزم بھی کریں اور اس کے اندر جو ہے آپ بہت ساری چیزیں ایسی انورٹڈ کاماز کے اندر کریں, یا جس طرح آج پاکستان کی عدالت کے اندر لیول پلینگ فیلڈ والی درخواست جب واپس آئی ہے تو اس پہ بھی آپ آرگیومنٹ سنیں, تو پھر آرٹیکل 188 کے نیچے جو ہے وہ نئی امید رکھنا اس چیز کے اندر کہ جی فیصلہ کو اور آئے گا. اور اسپیشلی ان چیزوں کے اندر ہے کہ جب آپ کو 3-4 کویسچنز کیے گئے, تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو 2021 سے الیکشن کا معاملہ چل رہا تھا انٹرا پارٹی کا, یہ کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں تھا کہ اس کو ریزالو کر لیا جاتا. یہ پہلے 1 سال ان کے ٹائم کی بنیاد کے ہوا, پھر دوسرے سال جو ہے ان کی کانٹروورسی چلتی رہی, کبھی شو کاز کی کبھی جواب آیا. اور جب آپ کو پتا تھا کہ آپ نے ایز اے پارٹی الیکٹرل پروسیس کے اندر جانا ہے اور کسی بھی وقت الیکشن ہو سکتے ہیں, اور اسپیشلی پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز تو توڑی گئی تھی, تو اس وقت جو تھا اس کو بڑی پولیٹیکل لیگل اسٹریٹجی کے ساتھ اس کو ریزالو کرنا چاہیے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس الیکشن گیم سے ہم آؤٹ ہو جائیں. اب اس کے جو آؤٹ ہونے سے 3-4 چیزیں جو ہے بڑی واضح آئیں. نمبر 1 ایز اے پارٹی کی آئیڈینٹیفیکیشن گئی. نمبر 2 آپ کی ریزرو سیٹس آپ سے چلی گئی. نمبر 3 جو ہے کہ اگر کوئی لاتے تو 63A کی جو ڈیفیکشن ان کے اوپر لگنی تھی کہ آپ پارٹی کو چھوڑ نہیں سکتے 4 سچویشنز کے اندر, کہ ووٹ آف کانفیڈنس, ووٹ آف نو کانفیڈنس, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اور آپ کا فائنانس بل, وہ قدغن آپ اس کے اندر چلی گئی. اور چوتھا یہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ کے ووٹرز کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ آئی کہ جو آپ کا ایک نشان سمجھتے تھے ایز اے پی ٹی آئی کہ بلہ ہے اور اس کے اوپر ہم نے ووٹ دینا ہے, اب کسی جگہ بینگن جا رہا ہے, کسی جگہ جو ہے وہ ڈھول جا رہا ہے, کسی جگہ جو ہے وہ آپ کا عجیب قسم کے نشان جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے الیکٹرل پروسیس جو ہے عجیب نشان, یہ عجیب نشان کون دے رہا ہے؟ الیکشن کمیشن؟ نہیں, عجیب نشان نہیں ہے. نہیں, عجیب نشان نہیں. دیکھیں عجیب نشان اس لیے ہے کہ کوئی نئے ہیں نا جی, وہ اس لیے اب دیکھیں نا کہ ایک پارٹی نے کرین لی ہوئی ہے, لیکن چونکہ وہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے. اب نشان وہی ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے رولز کے اندر ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اور وہ رولز کے اندر جو آئیڈینٹیفائی ریٹرننگ آفیسر نے انہی کے اندر سے دینا تھا. ہاں ان کے اندر ایک چوائس تھا جو انہوں نے مس کیا, وہ یہ ہے کہ جب پہلی پریورٹی آپ کی ہوتی ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور دوسرا کینڈیڈیٹس کی چوائس جو ہوتی ہے کہ وہ کون سا دیا جائے. اب کینڈیڈیٹس جو تھے وہ پی ٹی آئی نظریاتی کی طرف بھی جا رہے تھے اور وہ سپریم کورٹ کا ویٹ بھی کر رہے تھے, اور اس دوران جو تھا ریٹرننگ آفیسر نے اپنی مرضی کے ساتھ اور الیکشن کمیشن کا سر وہ بھی آ گیا تھا لیگلی اور پولیٹیکلی سیٹ بیک. لیکن سر یہ تو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک باقاعدہ ایک سوچ چکا ہے, جس طرح ان کا ایک نوٹیفیکیشن آ گیا کہ ایک جماعت کا بندہ کسی دوسری جماعت کی طرف سے نہیں آ سکتا, وہ نظریاتی کو بھی انہوں نے فیل کرنا ہی تھا. تو جو بھی تحریک انصاف کرتی کاؤنٹر الیکشن کمیشن نے بھی تیار کیا ہوا تھا. نہیں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, نہیں اسامہ ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا کہ ہر وقت ہمیں ہر ادارے کو کرٹیسائز اچھا نہیں لگتا. اگر ہمارے اپنے لیگل لیپسز ہیں یا ہماری اسٹریٹجی کے اندر کچھ ہے اسے ایڈمٹ کرنا. کیا پاکستان کی سپریم کورٹ جو وہ ساری غلط ہے؟ کیا پاکستان کا جو سارا پروسیس چل رہا ہے وہ ساری غلط ہے؟ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ساری غلط ہے؟ کیا پاکستان کے جو میڈیا کے اندر لوگ بات کرتے ہیں وہ غلط ہیں؟ کیا پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ساری غلط ہیں؟ یہ ایسی چیز نہیں ہے. اگر ہمیں ہر وقت ہر پنجاب کا جگہ ہر ممبر ایک لکھ سے کر دیتا ہے کنفرنٹیشن موڈ کہ میں نہیں چیف جانا سیکرٹری اور آئی جی ہماری نہیں سنتا, اگر ممبر لکھ کر دیتا ہے الیکشن کمیشن کا پنجاب کا کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی ہماری نہیں سنتا, اگر الیکشن کمیشن لکھ کر دیتا ہے کہ آئی جی اسلام آباد ڈی سی جو ہے اس کو بدلا جائے, تو سر اس کے بعد وجود نہیں ہوتا, تو پھر کیا کہا جائے؟ اگر عوامی نیشنل پارٹی کو کہا جاتا ہے الیکشن کروا لیں, جرمانہ آپ کو کر دیں, اور اس کے بعد آپ کروا لیں الیکشنز کے بعد آپ کروا لیں انٹرا پارٹی الیکشن. نہیں اسامہ ایک سیکنڈ, اگر اس نے پنجاب کے الیکشن کمشنر نے لکھا تھا اس چیز کے اندر تو وہ الیکشن کمیشن کا حصہ تھا تو اس نے لکھا نا.
آپ یہ بھی تو اس شخص کو اپریشیٹ کریں کہ جس نے وہ چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا. اور اگر وہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گیا تھا تو آج ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کیس کو ودرا نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے آپ کو بتائیں کہ الٹیمیٹلی آپ کی جو بھی جنگ کسی جگہ ہو تو وہ آنی تو آپ کی کورٹس کے اندر ہے نا. حافظ صاحب کورٹس کے اوپر آپ کی اجازت سے آنر باس پپی صاحب سر کافی سوال جواب ہو گئے. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے آنر باس پپی صاحب سے صرف ایک سوال ہو سکا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.